الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انشاءاللہ 13واں پارہ پڑھیں گے اور اس کا مختصر خلاصہ بیان کریں گے اور اس کے جو اہم سبجیکٹ ہیں ان کو جو ہے نا ہائی لائٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس پارے کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ وہ ہے جو سورہ یوسف کا باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اور دوسرا حصہ وہ ہے جو مکمل سورہ رعد پر مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ اس پارے کا وہ ہے جو مکمل سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جو سورہ یوسف کا باقی آیتوں پر مشتمل ہے، اس کی تفصیل پچھلے پارے میں مذکور ہو چکی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے میں جس میں اللہ رب العزت نے مکمل سورہ رعد کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے 5 اہم سبجیکٹ بیان کیے۔ پہلا سبجیکٹ قرآن کی حقانیت، دوسرا سبجیکٹ توحید، تیسرا سبجیکٹ قیامت، چوتھا سبجیکٹ رسالت، پانچواں سبجیکٹ متقین کی 8 صفات اور بدبخت لوگوں کی 3 علامات۔ پہلا سبجیکٹ قرآن کی حقانیت، تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا پچھلے کلاسز میں کہ یہ نقطہ بہت قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتی ہے، حروف مقطعات سے مراد الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را، کاف ہا یا عین صاد وغیرہ، ان کو جو ہے نا حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، ان صورتوں کی ابتدا میں، اور قرآن کی عظمت کا بیان ہوتا ہے۔ تو ان کے ذکر کرنے کا حکمت ایک تو یہ ہے کہ اللہ جو ہے نا ان کے مخالفین کو چیلنج کرتا ہے کہ جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں کہ یہ انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، وہ جو ہے نا میرا کلام بھی ان حروف سے بنتا ہے اور آپ لوگوں کا کلام بھی جو ہے نا ان حروف سے بنتا ہے۔ اگر آپ لوگ میرے چیلنج کو قبول کر سکتے ہو، میرا مقابلہ کر سکتے ہو، تو ان حروف سے جو ہے نا میرے جیسے کلام بنا۔ دوسرا سبجیکٹ توحید ہے۔ توحید کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبو والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی اللہ ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھی ہے۔ یہ مضمون اللہ رب العزت نے توحید میں ذکر کی ہے۔ تیسرا سبجیکٹ قیامت کا ہے، تو اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائیں گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں ہے، یعنی یہ بات باعث تعجب نہیں ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائیں گی، بلکہ تعجب کے بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اس چیز پر جو ہے نا تعجب کا مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو میرے لیے بالکل آسان ہے، میں ان چیزوں پر قادر ہوں۔ چوتھا سبجیکٹ رسالت کا ہے، تو رسالت کے بارے میں یہ بیان ہوا کہ ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے، پھر جن لوگوں نے اپنے نبی کی بات مانی ان کو دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل ہو گئی، اور جن لوگوں نے نبی کی بات نہیں مانی وہ دنیا میں بھی ناکام ہو گئی اور آخرت میں بھی ناکام ہو گئی۔ پانچواں سبجیکٹ متقین کی 8 صفات اور بدبخت لوگوں کی 3 علامات کا ذکر ہے۔ تو متقین کے 8 صفات اللہ رب العزت نے یہ ذکر کی ہے۔ پہلا صفت وفاداری، دوسرا صفت صلہ رحمی، تیسرا سبجیکٹ اللہ کا خوف، یعنی تیسرا صفت اللہ کا خوف، چوتھا صفت آخرت کا خوف، پانچواں صفت صبر، چھٹا صفت نماز کی پابندی، ساتواں صفت صدقہ، آٹھواں صفت برائی کا بدلہ اچائی سے دیتی ہے۔ یہ 8 صفات اللہ رب العزت نے متقین کے لیے ذکر کی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے بدبخت لوگوں کی 3 علامات ذکر کی ہے۔ پہلا علامت وعدہ خلافی، ان لوگوں میں وعدہ خلافی بہت زیادہ ہوتی ہے، جب بھی وعدہ کرتے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے۔ دوسرا علامت قطع رحمی، تعلق کو ختم کر دیتی ہے، اور احسان نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ بلکہ ہمیشہ لوگوں پر ظلم کیا کرتے ہیں۔ اور تیسرا علامت فساد فی الارض۔ دیکھیے فساد فی الارض جہاں بھی قرآن میں ذکر ہوتا ہے، تقریباً مفسرین کہتے ہیں کہ اکثر وہاں سے مراد فساد فی الارض کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فساد فی الارض کا مطلب یہ ہے کہ خود ایمان نہ لے آنا قرآن پر، آخرت پر، اللہ پر، جنت پر، جہنم پر، اور نبی پر، انبیاء پر، کتابوں پر،
اور دوسروں کو بھی یہ دعوت دینا کہ اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، اور اس نبی کی بات کو نہ مانو۔ قرآن حق کتاب نہیں ہے، آخرت کا کوئی منظر نہیں ہے، آخرت نہیں آنے والا ہے، اور جنت کا کوئی نشان نہیں ہے، نہ جہنم کا کوئی تذکرہ ہے، بلکہ یہ چیزیں بالکل حقیقت سے جو ہے نا بالکل بہت دور ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں فساد فی الارض۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو اس پارے کا تیسرا حصہ ہے مکمل سورہ ابراہیم، اس میں اللہ رب العزت نے 5 سبجیکٹ اس میں بھی بیان کی ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلا سبجیکٹ ہے توحید، دوسرا سبجیکٹ اس میں ہے رسالت، اور تیسرا سبجیکٹ اس میں ہے تقلید آبا، ان کے شبہات کے جو ہے نا تردید کی گئی۔ اور یعنی اس کو بھی کہتے کہ تیسرا سبجیکٹ تقلید آبا بھی آتا ہے، اور تقریباً تحقیق کے مطابق اس حصے کا جو تیسرا سبجیکٹ ہے وہ قیامت بھی ہے۔ اور چوتھا سبجیکٹ اس پارے کا چند اہم باتیں ہیں جو بہت ضروری ہے، اللہ رب العزت نے یہاں مینشن کی ہے۔ اور پانچواں سبجیکٹ اس حصے کا وہ ہے 6 دعائیں، اللہ رب العزت نے جو ہے نا 6 دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا سبجیکٹ توحید کا جو ہے اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ نے بنایا ہے، اسی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر انسانوں کے لیے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے، اور پانی کے سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب نے یہ بیان کیا کہ سورج، چاند، رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا۔ غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے توحید کے بارے میں یہ ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا سبجیکٹ ہے رسالت، تو اس کے ضمن میں کچھ باتیں یہ ہے۔ پہلا بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت، دشمنی، مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم نے اختیار کیا ہے آپ کے ساتھ۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بھی ان کی قوم میں پیدا کیا، اور آپ بھی عربی زبان جانتے ہیں اور یہ لوگ بھی عربی زبان جانتے ہیں، اور قرآن کو بھی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ تیسری بات کہ پچھلی قوموں کے مکذبین کی کچھ شبہات کا ذکر کیا ہے، یعنی کچھ اس کے جو اعتراضات تھے۔ پہلا شبہ تو ان کو یہ تھا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، یعنی پیغمبر ہونے کے لیے انسانیت ہونا کافی نہیں ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ پیغمبر انسان کیسا ہو سکتا ہے، اللہ کا دیا ہوا پیغمبر رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو ہے نا ان کو محال سمجھتے تھے۔ یہ بھی ایک شبہ تھا، اور ایک ان کے جو ہے نا دلوں میں ایک تردد تھا۔ اور تیسرا شبہ جو ان کے تھا وہ ہے تقلید آبا، یعنی اپنے آبا و اجداد کے جو ہے نا ان کے عقائد پر یہ لوگ چلتے تھے، اور ان کے عقائد کو صحیح جو ہے نا مانتے تھے۔ تو ان تین شبہات کو اللہ رب العزت نے رسالت کے اس مضمون میں رد بھی کی ہے، اچھے انداز سے دلائل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان 3 شبہات اور اعتراضات کو رد کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیسرا مضمون جو اس حصے میں ذکر کیا ہے وہ ہے قیامت۔ تو قیامت کے بارے میں کیا ذکر فرمایا ہے کہ کافروں کے لیے جہنم اور مومنین کے لیے جنت کا وعدہ ہے، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد روز قیامت، حساب کتاب ہو چکنے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، میں نے تم پر زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود میرے بہکاوے، میرے دھوکے میں آ گئے تھے، اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ پھر انسان سوچے گا کہ شیطان نے مجھے گمراہ کیا، لیکن شیطان کہے گا ہم کو کہ میں نے تو آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر یہ گناہ نہیں کروایا، میں نے تو آپ کے دل میں بس وسوسہ ڈالا، باقی گناہ تو آپ نے خود کی، میں نے تو آپ کو مجبور نہیں کیا تھا کہ غیبت کرو،
آپ نے خود میں نے وسوسہ ڈالا، آپ نے غیبت شروع کر دیا. میں نے کون سا آپ کے پیچھے ڈنڈا لگایا تھا کہ آپ جھوٹ بولیں گے؟ ہاں، میں نے کون سا آپ کو فورس کیا تھا؟ میں نے تو زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ تم خود میرے دھوکے میں آ گئے تھے. اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو. اللہ رب العزت ہمیں جو ہے نا شیطان سے بچائے، ان کے دھوکے سے، ان کی فریب سے، ان کے مکر سے. اللہ رب العزت ہمارے جو ہے نا حفاظت فرمائے. آمین. اور چوتھا سبجیکٹ، اس میں اللہ رب العزت نے کچھ اہم باتیں ذکر کی ہے. اس میں پہلے بات تو یہ ہے کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ناشکر کے لیے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے. دوسرا اہم بات یہ ذکر ہے کہ کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ تیز ہوا آئے اور سب اڑا لے جائے. یعنی ان کی کچھ حقیقت نہیں ہوتی، اور نہ ان اعمال کے جو ہے نا جنت ملے گا، اور نہ جو ہے نا قیامت کے دن ان کی کچھ اچھی طریقہ سے رویہ ہوگا، اور نہ ان کے اعمال کا ان کو جو ہے نا اچھا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن. تیسرا اہم بات یہ ہے کہ حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کے مانند ہے. اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیرین ہوتا ہے، اور باطل اور ضلالت کا کلمہ ناپاک درخت کے مانند ہے. اس کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے. یعنی ان کے جو ہے نا میوے بھی نہیں ہوتی. اور چوتھا اہم بات یہ ذکر کے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے. وما ربک بغافل عما تعملون ولا تحسبن اللہ غافلا. تم یہ گمان نہ کرو کہ اللہ میرے کرتوتوں سے بے خبر ہے. اللہ مجھے دیکھتا نہیں، اللہ مجھے سنتا نہیں، یہ گمان نہ کرو، اور ظالم لوگ بھی یہ گمان نہ کریں. ان یوم الفصل کان میقاتا. ہم نے ایک دن مقرر کی ہے، اس دن ہم جو ہے نا آپ سے حساب لیں گے ان چیزوں کا. اور پھر اس کے بعد اس پارے کا جو تیسرا حصہ ہے، جو کہ سورہ ابراہیم کا حصہ ہے، مکمل سورہ ابراہیم. تو سورہ ابراہیم کے 5واں سبجیکٹ میں اللہ رب العزت نے 6 دعائیں ذکر کی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے 6 دعاؤں کا ذکر ہے اس حصے میں، اور جو کہ اس پارے کا اینڈ بھی ہے. پہلا دعا امن کے بارے میں ہے. دوسرا دعا بت پرستی سے حفاظت کے بارے میں ہے. تیسرا دعا اقامت الصلاۃ، یعنی صلاۃ کے پابندگی کے لیے اپنے لیے دعا. اور چوتھا دعا دلوں کا میلان نیک چیزوں کی طرف ہونا. اور پانچواں دعا رزق، حلال رزق. اور چھٹا دعا مغفرت کی درخواست اور مغفرت کی دعا. اور اس دعا پر جو ہے نا اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے، اور یہ اس پارے کا جو ہے نا لاسٹ سبجیکٹ ہے، اہم سبجیکٹ ہے جو اللہ رب العزت نے اس پارے میں ذکر کی ہے. اس کو ایک بار میں پھر ریوائز کرتا ہوں کہ اس بارے کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلا حصہ وہ تھا جو سورہ یوسف کا واقعاتوں پر مشتمل تھا، اس کی تفصیل تو پچھلے پارے میں گزر چکی ہے. دوسرا حصہ وہ تھا جو مکمل سورہ رات پر مشتمل تھا. تو اس میں اللہ رب العزت نے 5 سبجیکٹ بیان کی ہے. پہلا سبجیکٹ قرآن کی حقانیت، دوسرا سبجیکٹ توحید، تیسرا سبجیکٹ قیامت، چوتھا سبجیکٹ رسالت، پانچواں سبجیکٹ متقین کی 8 صفات، اور بدبخت لوگوں کی 3 علامات. اور جو اس پارے کا تیسرا حصہ ہے جو مکمل سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بھی 5 سبجیکٹ کو بیان کیا ہے. پہلا سبجیکٹ توحید ہے، دوسرا سبجیکٹ رسالت ہے، تیسرا سبجیکٹ قیامت ہے، اور چوتھا سبجیکٹ چند اہم باتیں ہیں، اور پانچواں سبجیکٹ جو ہے نا 6 دعائیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اپنے رب سے جو ہے نا مانگی تھی. اور اس مضمون پر اللہ رب العزت نے اس پارے کا اختتام کیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.